بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز نامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 24 اپریل 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انظام شائع کیے جاتے ہیں۔ قبولیت دعا کا اعجاز۔ ماہنامہ تشییع الاذان ربوہ، نومبر 2013 میں حضرت مولوی رحمت علی صاحب رضی اللہ عنہ آف پھیرو چیچی کی قبولیت دعا کا ایک حیرت انگیز واقعہ ان کے بیٹے مکرم احسان الہی صاحب کے قلم سے شامل اشاعت ہے۔ حضرت مولوی رحمت علی صاحب رضی اللہ عنہ 1867 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا بچپن پھیرو چیچی گاؤں میں گزرا جو قادیان سے 9 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس گاؤں میں آپ رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے آپ کو سندھ میں اپنی زمینوں پر مقرر فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات 9 جون 1957 کو 90 سال کی عمر میں ناصر آباد اسٹیٹ سندھ میں ہوئی۔ حضرت مولوی صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ جب لوپ لائن آف میرپور خاص بنائی گئی اور ٹرین چلنی شروع ہوئی تو بغیر ٹکٹ گاڑی پر چڑھنا بہت بڑا جرم تھا۔ میں ایک رات اس ٹرین پر سفر کر رہا تھا کہ لیٹے ہوئے آنکھ لگ گئی اور اپنے اسٹیشن سے 2 اسٹیشن آگے نکل آیا۔ اچانک ٹکٹ چیکر نے مجھے جگا کر ٹکٹ دیکھی تو کہا کہ تم 2 اسٹیشن آگے نکل آئے ہو، اگلا اسٹیشن آتے ہی نیچے اتر جانا، وہاں تم سے جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ اتفاق تھا کہ میرے پاس کوئی پیسہ نہ تھا، اتنی ہی رقم تھی جس کی میں ٹکٹ خرید چکا تھا۔ اس پر میں نے اپنے رب کریم کا دروازہ کھٹکھٹایا اور وہ پاک دعا پڑھنی شروع کی جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آڑے وقت کے لیے تحریر کی ہوئی تھی۔ اے میرے محسن اور اے میرے خدا، میں ایک تیرا ناکارہ بندہ پر معصیت اور پر غفلت ہوں۔ تو نے مجھ سے ظلم پر ظلم دیکھا اور انعام پر انعام کیا، اور گناہ پر گناہ دیکھا اور احسان پر احسان کیا۔ تو نے ہمیشہ میری پردہ پوشی کی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے مجھے متمتع کیا۔ سو اب بھی مجھ نالائق اور پر گناہ پر رحم کر اور میری بے باکی اور ناسپاسی کو معاف فرما، اور مجھ کو میرے اس غم سے نجات بخش کہ بجز تیرے چارہ گر کوئی نہیں۔ آمین ثم آمین۔ ابھی دعا ختمی کی تھی کہ اسٹیشن آ گیا اور میں گاڑی سے اتر کر پلیٹ فارم سے باہر جانے کے راستے کی طرف بڑھا۔ وہاں وہی ٹکٹ کلیکٹر ہاتھ میں بتی لیے کھڑا تھا۔ اسی نے میرا ٹکٹ دوبارہ چیک کیا اور مجھے باہر جانے کی اجازت دے دی۔ مکرم چودھری محمد عبد الوہاب صاحب۔ روزنامہ الفضل، ربوہ، 21 اکتوبر 2013 میں مکرم چودھری محمد عبد الوہاب صاحب، برادر اصغر محترم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کا ذکر خیر مکرم وسیم احمد شمس صاحب کے قلم سے شامل اشاعت ہے، جو اس دور میں مربی ضلع اسلام آباد متعین تھے جب 1988 میں محترم چودھری صاحب ٹرانسفر ہو کر ایبٹ آباد سے اسلام آباد آ گئے اور بطور سیکرٹری مال خدمت آپ کے سپرد ہوئی۔ اس وقت آپ یونائٹڈ بینک لمیٹڈ کے وائس پریزیڈنٹ تھے۔ محترم چودھری صاحب کی ولادت اکتوبر 1939 میں محترم چودھری محمد حسین صاحب آف جھنگ کے ہاں ہوئی، جن کی تربیت کا گہرا اثر ان کے سب بچوں پر نظر آتا ہے۔ نماز روزے کی پابندی کے ساتھ جماعتی پروگراموں میں شمولیت کی بھی نگرانی کی جاتی تھی۔ جنگ سے میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ مزید تعلیم کے لیے لاہور آ گئے اور فاروق آباد ضلع شیخ پورہ میں رہائش پذیر ہو گئے، جہاں مجلس خدام الاحمدیہ کے قائد کے طور پر بھی خدمت کرتے رہے۔ 1964 میں گریجویشن کے بعد کراچی کے ایک بینک میں ملازم ہو گئے، وہاں قائد ضلع کے طور پر بھی خدمت کی توفیق پائی اور اس دوران 2 بار علم انعامی بھی حاصل کیا۔ 1967 میں آپ کی شادی مکرمہ امت الباسط صاحبہ بنت مکرم چودھری نذیر احمد صاحب سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 بیٹوں سے نوازا۔ بچوں کی تربیت دوستانہ رنگ میں کی، لیکن دینی معاملات میں کوتاہی برداشت نہ کرتے۔ آپ بہت مہمان نواز تھے، مرکز سے آنے والے مہمانوں کو خواہش کر کے اپنے ہاں لے جاتے۔ اس مقصد کے لیے گھر کا ایک کمرہ مخصوص کر رکھا تھا۔ ان کی خدمت کسی ملازم یا بچے کے سپرد کرنے کی بجائے خود کرنے میں خوشی محسوس کرتے۔ دینی کاموں میں محترم چودھری صاحب ہمیشہ مستعد رہے۔ آپ کے مرکز نماز میں خاکسار کو رمضان میں درس قرآن دینے کی توفیق ملتی رہی۔ آپ بارہا مجھے مربی ہاؤس سے لانے اور لے جانے کی خدمت کرتے، ہمیشہ میرے پہنچنے سے پہلے مرکز میں پہنچتے اور پورا درس انہماک سے صف پر بیٹھ کر سنتے۔
جب بھی کوئی آپ سے اپنی کوئی پریشانی بیان کرتا تو اس کو حوصلہ دیتے، دعا کرتے اور ہر طرح سے عملی مدد کرتے۔ آپ یو بی ایل کے سینئر وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے، بعد ازاں ناظم انصار اللہ ضلع اسلام آباد کے طور پر خدمت کی توفیق پائی اور علم انعامی کے حقدار ٹھہرے۔ ذیابیطس اور اس کا علاج۔ روزنامہ الفضل ربوہ 15 دسمبر 2014 میں مکرم کلیم احمد صاحب کے قلم سے ذیابیطس کے بارے میں ایک معلوماتی مضمون شامل اشاعت ہے۔ ذیابیطس کی پہلی قسم میں انسولین سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کی ذیابیطس میں انسانی جسم میں انسولین بنانے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اس کا شکار عموماً عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ دوران حمل بھی 2 سے 5% خواتین ذیابیطس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ اس کی تیسری قسم ہے۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو لبے میں پیدا ہوتا ہے اور گلوکوز کو خلیوں کے اندر داخل ہونے میں مدد دیتا ہے۔ یعنی تندرست شخص میں انسولین خون میں موجود گلوکوز، اسٹارچ اور دوسری غذاؤں کو توانائی میں تبدیل کرتا ہے، لیکن شوگر کے مریض میں لبا چونکہ کافی مقدار میں انسولین پیدا نہیں کرتا، اس لیے شوگر بدن میں داخل نہیں ہو پاتی بلکہ خون میں ٹھہر جاتی ہے اور خون میں شوگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ یہ خاندانی مرض بھی ہو سکتا ہے، لیکن وزن میں زیادتی اور عمر رسیدہ ہونا بھی اس مرض میں نسبتاً زیادہ مبتلا کر سکتا ہے۔ اس کی علامات میں کثرت بول، پیاس کی زیادتی، وزن میں کمی، عام جسمانی اور اعصابی کمزوری، پنڈلیوں میں درد، سر چکرانا، پسینہ آنا، چال میں ڈگمگاہٹ، نظر کی کمزوری، جلد کی خرابی اور خارش، چھوت دار امراض اور جنسی کمزوری شامل ہیں۔ ذیابیطس کا علاج صرف دوائی اور پرہیز سے ہی ممکن ہے۔ مریض کے لیے روزانہ 30 منٹ چہل قدمی بھی بہت ضروری ہے۔ نیز میدے، میٹھے اور چکنائی سے ہر ممکن پرہیز کریں۔ اجناس اور تازہ سبزیوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ اس کے ساتھ پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں۔ دن میں 3 بار کھانا کھائیں، ناغہ نہ کریں، اور اس طرح آپ اپنی بھوک کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کھانے میں زیتون کا تیل استعمال کریں، لیکن زیادہ پکا کر کھانے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر زیتون کے تیل سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کچا تیل استعمال کریں۔ وزن کم کرنے کے لیے گھی، تیل اور مکھن کھانا چھوڑ دیں۔ پنیر کا استعمال زیادہ کر دیں۔ سرخ گوشت کی بجائے کم چربی والا گوشت جیسے مرغی، پرندے اور مچھلی کھائیں۔ کم چکنائی والا دودھ استعمال کریں۔ تلے ہوئے کھانوں کی بجائے اوون یا اسٹیم کے ساتھ کھانا پکائیں۔ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھا دیں تاکہ جسم کو درکار توانائی مل سکے۔ ذیابیطس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن متوازن خوراک، باقاعدہ ورزش، تمباکو نوشی سے پرہیز، کھانے میں لمبا وقفہ نہ کرنا، نمک کا کم استعمال، ان چیزوں کا دھیان رکھا جائے تو معمولات زندگی متاثر نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں کہ ورزش ذیابیطس کے علاج کا اہم حصہ ہے۔ یہ انسولین کی بے اثری کو کم کرتی ہے، جو کہ ذیابیطس ٹائپ 2 کی بنیادی وجہ ہے۔ نیز دل کے امراض کے اضافی خطرات کو بھی کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ روزنامہ الفضل ربوہ 23 اکتوبر 2013 میں ذیابیطس کے آنکھوں پر اثرات کے حوالے سے مکرمہ ڈاکٹر امت المصور سمی صاحبہ کا ایک مضمون شامل اشاعت۔ ذیابیطس کے نتیجے میں جب نظر متاثر ہوتی ہے تو وہ دوبارہ بحال نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح گردوں اور اعصابی نظام کی خرابی بھی ذیابیطس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ ذیابیطس موروثی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی وجوہات میں بے وقت کھانا، فرائیڈ چیزوں کا زیادہ استعمال، ورزش نہ کرنا، بہت آرام کرنا یا آرام بالکل نہ کرنا، نیز فاسٹ فوڈز کا بہت زیادہ استعمال اور علاج معالجے میں غفلت شامل ہے۔ جسمانی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے تلی ہوئی غذا کا استعمال کم سے کم کریں۔ آنکھوں کے لیے رنگدار سبزیوں کا استعمال بہت ضروری ہے، مثلاً چقندر، ٹماٹر، گاجر، پالک، پھول گوبھی اور بند گوبھی، شملہ مرچ میں موجود اجزاء نظر میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ کچی سبزیوں کا سلاد ضرور استعمال کریں۔ روزانہ سیر اور پانی کا وافر استعمال کریں۔ پانی آنکھوں کی خشکی کو بھی دور کرتا ہے جو اسکرین کے استعمال سے بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بے وقت کھانے سے پرہیز کریں۔ فاسٹ فوڈ کھانے سے دماغ کے خلیے متاثر ہوتے ہیں اور خون کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں، چنانچہ بچے بھی بلڈ پریشر میں مبتلا ہوتے دیکھے گئے ہیں۔ دودھ کا استعمال بھی اہم ہے، خواہ یہ دودھ کی صورت میں ہو یا دہی وغیرہ کی صورت میں۔
اگر آپ شوگر پر کنٹرول کریں گے اور بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی مقدار قابو میں رکھیں گے، نیز خون کی کمی کی شکایت ہے تو اسے دور کریں گے، تو آپ کی آنکھوں میں ذیابیطس کے بد اثرات بہت کم ہوں گے۔ حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ کو یہ مرض قریباً 45 سال تک رہا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی ذیابیطس کا مرض تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے بد اثرات آنکھوں پر ظاہر نہیں ہوئے۔ روزنامہ الفضل رواں 4 مارچ 2014 میں مکرمہ امت الباری ناصر صاحبہ کی ایک نظم شامل اشاعت ہے۔ اس نظم میں سے انتخاب پیش ہے۔ جو بے قراری ہو یہ نسخہ آزما لینا، خدا کے ذکر سے دل اور زباں سجا لینا، غرور و کبر سے بچنے کا گر خیال آئے، کسی غریب کو بڑھ کر گلے لگا لینا۔ بہت کٹھن ہے گزارا محبتوں کے بغیر، انا کو چھوڑ کر روٹھے ہوئے منا لینا۔ جو مال کم ہو تمنا ہو اور مل جائے، تو کار خیر میں وہ بھی کہیں لگا لینا۔ طریق اچھا ہے یہ رزق میں کشائش کا، میسر آتا ہے جو شکر کر کے کھا لینا۔ اگر ہو فکر ضعیفی میں تنہا رہنے کا، تو کر کے خدمتیں ماں باپ کی دعا لینا۔ صداقت ابن سعید۔